حسن صاحب، شام کے حوالے سے میڈل ایسٹ کی موجودہ بگڑتی صورتحال میں پاکستان کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں. کیا حکومت کو ان خطرات کا علم ہے؟ کیا وہ ان سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار بھی ہیں؟ حکومت کسی کام کے لیے تیار نہیں، اور ان کو علم ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کو پتہ ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ کیا ان کو علم ہے کہ بے روزگاری کتنی ہے؟ کیا ان کو علم ہے کہ لا اینڈ آرڈر تباہ ہو چکا ہے؟ یہاں ایسی واردات سننے میں آتی ہے، اور اب شہروں میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں. کیا علم ہے ان کو؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کے سرکاری اسکولوں کا معیار کتنا گھٹیا ہے؟ کیا ان کو علم ہے کہ ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ نمٹنے کے لیے تیار ہیں یہ تیار. اور چھوڑو، دیکھو یہ ایک ایسا ایک عجیب و غریب سوال ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ ریکارڈ پہ رہے. جب تک نا وہ جسے کہتے ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوتا، آپ کا کچھ بھی ان آرڈر نہیں ہوگا. لیکن اب جہاں مفادات ہوں اور گند بلا ہو، وہاں کون ہو کیئرس؟ تباہ ہوتا ہو جائے سارا کچھ، لیکن نہیں، ہمارا اقتدار اور یہ اور وہ سارا. اچھا آپ غور کرو، کبھی افغانستان، عراق، لیبیا، شام کے حالات سامنے ہیں نا. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں سہم کر چپ کر جاتا ہوں، کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری. لوگ کہتے ہیں، مجھے کیا پتا. ہمارے میسائلز وغیرہ کے بارے میں غور سے سنیں جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر پچھلی 30-40 سالہ تاریخ پہ غور کریں. امریکہ ہی نہیں، جو بھی ہوتا ہے نا سلسلہ، اس کا آغاز سلو موشن سے ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا. اوور نائٹ تو نہیں بنگلہ دیش بن گیا تھا، اوور نائٹ تو پاکستان بھی نہیں بنا تھا. اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا. اولاد ٹارزن کی بھی ہو تو 9 مہینے نارمل ہوتا ہے، اس سے پہلے اسکات کہتے ہیں اس کو. اسی طرح اب یہ جو کچھ چل رہا ہے، ہمارے جیسے جو بالکل میڈیوکرز، ان کو بھی اگر سمجھ آ رہی ہے تو جن کو نہیں آ رہی بھگتے گا. کرتا کوئی ہے، بھگتتا کوئی ہے. عالم اسلام کو یہاں تک پہنچایا جہاں تک پہنچایا وہ بھی کچھ انڈیویجول سے. یاد رکھنا، 6 کانٹیننٹس پہ حکومت، 600+ ایئرز، یہ بہت سارا. ان میں پیچھے انڈیویجول یہ جو کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں دیکھو چیزوں کو پوری طرح سمجھتے نہیں کہ جی فرد واحد ہی سب کچھ ہوتا ہے. محمد علی جناح نے تو بالکل ٹھیک کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک کھرا نوٹ وہ دے گئے. ہم نے اس کو ڈی ویلیو کر دیا، نام اس کا پاکستان ہے، ختم ہو گئی بات. اور اللہ کرے ہم تو اس لیے بولتے رہیں گے کہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا کہ جو ماڑا موٹا سمجھ میں آتا ہے اس کو دیانتداری سے بیان کر دیں. جیسے مالی کا کام ہے، مالی دا کم پانی لانا، پر مشکاں لاوے. مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. چلیں. اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں، when it happens to all, it happens to none. ایک واردات اگر کروڑوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر آپ کے ساتھ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، وہ it happens to none. ایٹم بام گرتا ہے جہاں، happens to all. اس کا مطلب کیا ہے؟ It has happened to nobody. ختم. گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ زرداری کی سرپرستی کے بغیر کوئی مذاکراتی عمل کامیاب نہیں ہو سکتا. دیکھو، ایک تو بطور گورنر ان کی اس طرح کی مجبوریاں بھی ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے، ہم تو بنیادی طور پہ رعایا کمی درباری قسم کے لوگ ہیں، یہ اس طرح کا. لیکن زرداری صاحب کو تو میں خود ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ دے چکا ہوں کہ شاید وہ ملک میں واحد آدمی ہیں جو اگر اپنی پرائرٹیز بدل لیں تو وہ چند سالوں میں اس ملک کا شاید صورتحال بہت امپروو ہو سکتی. میں خود کہہ چکا ہوں. سلیم حیدر صاحب کی اس بات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک شعر یاد آیا ہے. وہ سلیم حیدر صاحب نے نہیں سنا ہوگا، میں پیش کر دیتا ہوں. آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو، آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں. یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا. سبحان اللہ.
کہ لوگوں کا خیال ہے کہ جو بڑی پگڑیاں ٹوپیاں ہوتی ہیں ان کے اندر سر ہوتے ہیں. آپ اتارو تاکہ ہم تصدیق کریں کہ جو اتنے بڑے منصبوں میں بیٹھے ہو. ارے پگڑ میں سمبولک بات کر رہا ہوں, وہ تمہارے اندر سر بھی ہے. اس پگڑ کے اندر ہے کیا؟ کھوپڑی ہے, کھوپڑی میں پتھر ہے یا خود غرضی کے ماؤنٹ ایوریسٹ ہیں. اچھا, سرپرستی تو اس کی ہوگی نا جس کا سر ہوگا. جس کا سر ہی نہیں ہے اس کی سرپرستی کون کرے گا؟ مجھے یہ بتاؤ ذرا. زرداری صاحب کی سرپرستی مان لی, سر کس کے پاس ہے؟ اندر خناس, خود غرضی, لالچ, خواہشیں, دنیا داری. اے خدا کی قسم, بعض اوقات شرم آتی ہے اپنے وجود پہ. دل کرتا ہے نیوٹرل ہو جاؤں. رب العزت تو کہہ سکوں گا کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اپنے وہ خانے میں لکھتا کہ مسلم. یار کو خدا کا خوف بھی کرو. کیسے کیسے لوگ پیدا کیے, باعزت ہو گئے, ٹکا پلے نہیں تھا. اور بات سنو, مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے شہر ایک دو انہوں نے وقتی طور پہ مجبوراً اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پہ چھوڑنے پڑے. وہ غیر مسلم پاگل ہو گئے جزیہ حفاظت کے لیے. پتہ چلا کہ اس صورتحال میں ہم ان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. جزیہ واپس پاگل ہو گئے کہ پروردگار یہ کیا بلائیں ہیں, یہ تو غیر ملکی ہیں, یہ تو انویڈرز ہیں. کیریکٹر کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم نے جس کام کے لیے یہ لیا تھا وہ شاید ہم کر نہ سکیں. تم ان کے وارث ہو. کبھی بیٹھو, دلتوں ملتوں شودروں کے وارث نہیں ہیں. کوئی ہم دور پار کے لوگ ہیں نا, بوتھے اٹھا کے طارق بن زیاد سے بھی رشتہ داری. بھائی وہ بربر تھا, تم کون ہو؟ فردوسی تو خیام تو یہ تو وہ تو مولانا رشتہ داریاں. وہ بھائی کوئی ایرانی ہے, کوئی سینٹرل ایشین فلانا ٹمکانا. خالد بن ولید, حضرت خالد بن ولید تو ولید کے بیٹے تھے, عرب. باقی تم جن کی باتیں کرتے ہو کوئی مسلمان ہے ان میں یہاں کا مقامی؟ یہاں کی کیا کنٹریبیوشن ہے تمہاری؟ جگہ ڈاکو, ملنگی. کچھ ایسی باتیں بتاؤں جو سچی ہیں, کتابوں میں ہیں, مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. چھوڑو, آگے چلو جی. نیکسٹ خبر. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ چینی نظام متاثر کن, سکولز, ہسپتالوں اور سڑکوں پر کاغذ تک نہیں دیکھا. سبحان اللہ, بڑی خبر سنائی ہے بھائی مریم نواز نے. میرا تو خیال تھا اسلامی نظام بڑا متاثر کن ہوتا ہے, لیکن ہماری شہزادی جو ہے وہ وہاں سے متاثر ہو کے آئی ہے. گوانچ, ہمارے بعد آزاد ہونے والے, ہم سے آبادی میں پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ. واہ. اور کاغذ نہیں دیکھے. کاغذ چھپے ہون ڈالر کی شکل وہ تو دیکھے نا, وہ کافی ہے. اور ہمیں صدیوں پہلے کہا گیا صفائی نصف ایمان ہے. میں اپنے گھر کے میں ہمارے ایک دو کرسچنز ہیں اور باقی مسلمان, میں کہتا ہوں یار تم اور کچھ بھی نہ کرو, اپنا اٹھنا بیٹھنا ہی بہتر کر لو, کچھ نہیں لاگت آتی. اینیملز, صفائی نصف ایمان ہے. لیکن یہ صفائی گٹے گوڈیاں دی نہیں, صرف اپنے ارد گرد کی نہیں, صفائی آنکھ کی, صفائی نیت کی, ارادے کی, اعمال کی, آپ کے ٹارگٹس کی. چین اور دوسرے جو ویسٹ کے ممالک, اچھا چین تو اندازہ ہی نہیں ہے مریم کو, ایسے ملک بھی ہیں جہاں اندھوں کو اسٹیٹ کی طرف سے ٹرینڈ کتے ملتے ہیں. یہ ہے کوٹ کرنے والی بات. کیسے زیبرا کراسنگ اس نے جانا ہے, بتی لال ہو گئی, کتا رک گیا, مالک رک گیا. اے یہ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ جو تاتاریوں سے, منگولوں سے زیادہ بھیانک لوگ تھے.
وہ کون تھے؟ اسکینڈینیوینس. انہیں کیا کہتے تھے؟ ان پہ کیسی کیسی بھیانک فلمیں بنی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اتنے مہذب ہو چکے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے بعض اوقات.